حضرت بلال ابن ربا رضی اللہ، جن کو بلال حبشی بھی کہا جاتا ہے، یہ ان صحاباؤں میں سے ایک ہیں جن کو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ آج ہم حضرت بلال رضی اللہ کی زندگی سے جڑی کچھ اہم چیزوں کا بیان کریں گے۔ السلام علیکم ایوری ون، میں ایک ریورٹڈ مسلم ہوں اور میرے چینل اٹس اباؤٹ دین میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بلال رضی اللہ کو مکہ میں غلام کے روپ میں رکھا گیا تھا۔ وہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ زمانہ جاہلیت میں ہی حضرت بلال کے والدین مکہ میں آ کے یہیں بس گئے تھے۔ حضرت بلال کے والدین حبشہ کے غلاموں میں سے تھے، جو کہ ایک افریقی ملک ہے۔ لہٰذا حضرت بلال پیدائشی طور پر مکہ کے ایک قبیلہ بنی جمع کے غلام تھے۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے اور بکری چرایا کرتے تھے۔ حضرت بلال جب ایک دن بکریاں چرا رہے تھے تب ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے ساتھ غار ہیرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال نے آواز سنی تو قریب چلے آئے اور عرض کیا، جناب، میری بکریوں میں سے کوئی بکری بھی دودھ دینے والی نہیں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکوں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے اس سے دودھ نکل آئے۔ حضرت بلال نے عرض کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ دیکھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ کا کام ہے۔ حضرت بلال نے بکری دے دی۔ رسول اللہ نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے۔ ایک دن رسول اللہ نے بلال سے فرمایا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی قریب ہو گئے تھے، فوراً کہہ اٹھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت بلال وہ پہلے غلام شخص تھے جنہوں نے مکہ میں اپنا اسلام قبول کیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہیں سخت اذیتیں برداشت کرنی پڑی۔ حضرت بلال، جو امیہ بن خلف کے غلام تھے، جو سخت مشرک اور اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، جب اسے معلوم ہوا کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ آگ ببولا ہو گیا۔ حضرت بلال کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم نے لات، منت، عزا سے منہ پھیر لیا ہے اور کوئی معبود تلاش کر لیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ حضرت بلال نے فوراً جواب میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حق پر ایمان لے آیا ہوں اور اس اللہ کو معبود مانتا ہوں۔ امیہ بن خلف نے حضرت بلال کا یہ بے باک جواب سنا تو پورا غصے سے بھڑک اٹھا۔ ایک غلام ہوتے ہوئے اس قدر بے دھڑک جواب دے دیا وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے کہا، اس دین سے باز آ جاؤ ورنہ شدید عذاب جھیلنا پڑے گا۔ لہٰذا حضرت بلال پر ظلم کا آغاز ہوا۔ مکہ کی زمین گرمی کے لیے مشہور تھی۔ امیہ حضرت بلال کو دوپہر کی تپتی دھوپ میں زمین پر لیٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا تاکہ کروٹ نہ بدل سکے، پھر کہتا تھا کہ محمد کے دین سے باز آ جاؤ، لیکن ظلم کے باوجود بھی حضرت بلال کے منہ سے سوائے احد احد کے کچھ نہیں نکلتا تھا۔ امیہ غضبناک ہو کر اذیتیں اور بڑھاتا جاتا۔ ایک مرتبہ امیہ نے ظلم کی انتہا کر دی۔ پورا ایک دن اور پورا ایک رات حضرت بلال کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا۔ حضرت بلال کو تڑپتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اس کی یہ کوشش بھی حضرت بلال کو حق سے ہٹا نہ سکی۔ آخر تھک ہار کر امیہ نے مکہ کے بدماش لڑکوں کو بلایا اور ان لڑکوں سے کہا کہ اس غلام کو اتنی اذیتیں دو کہ یہ محمد اور اس کے خدا کا نام لینا بھول جائے۔ وہ لڑکے حضرت بلال کو بری طرح مارتے پیٹتے تھے، جسم کے کپڑے اتروا کر لوہے کی چادر پہنا کر تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے اور پتھروں سے مار مار کر آپ کے اوپر پتھروں کے ڈھیر لگا دیتے تھے، لیکن حضرت بلال کے زبان سے عہد عہد کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ یہ ظلم و ستم کا سلسلہ کافی عرصہ یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق روز یہ تماشا دیکھتے اور افسوس کرتے۔ آخر کار ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان آخرت میں تمہارا کام آئے گا۔ امیہ نے کہا کہ تمہارے خیالی یوم آخرت کا بھروسہ نہیں، جو میرے جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ حضرت ابو بکر نے اس کو اچھے سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شان کے مطابق نہیں ہے۔ امیہ نے جواب دیا، تم اس کالے غلام کے لے کر اتنے ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ لہٰذا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس پر راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کروا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان کر دیا کہ بلال اب آزاد ہے اور دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال کے آزاد ہونے کی خبر ملی تو آپ بہت ہی خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر سے فرمایا،
کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ اس پر حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو بلال کو آزاد کروا چکا ہوں۔ حضرت بلال اپنا سارا وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں گزارتے تھے اور ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے تھے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال نے بھی ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ جب مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو حضرت بلال نے سب سے پہلے اذان دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اور اسلام میں سب سے پہلے مؤذن کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ حضرت بلال کی آواز نہایت ہی بلند اور دلکش تھی۔ ان کی ایک صدا جب لوگوں تک پہنچتی تو مرد اپنا کاروبار، بچے کھیل کود چھوڑ کر مسجد میں جمع ہو جاتے۔ مکہ کے فتح کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ کعبے کے چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھو۔ لہٰذا حضرت بلال رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کس طرف منہ کروں؟ آپ نے فرمایا، جدھر جدھر میں جاؤں تم بھی اسی طرف گھوم جانا۔ لہٰذا حضرت بلال نے کعبہ کے چھت پہ کھڑے ہو کر اذان مکمل کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ شام کے سحر حلب چلے گئے۔ کہتے تھے اب مدینہ میں دل نہیں لگتا۔ حضرت بلال نے ایک رات خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ نے فرمایا، بلال، ایسی بھی کیا بے رخی ہے، ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ صبح ہوتے ہی آپ مدینہ کے جانب روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت بلال کی اونٹنی مدینہ شریف میں داخل ہوئی، شہر بھر میں شور مچ گیا کہ مؤذن رسول آ گئے۔ آپ سیدھے قبر رسول پر گئے، لپٹ کر کافی دیر تک روئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ نماز کا وقت ہوا تو صحاباؤں نے کہا کہ آپ اذان دیں، تو آپ نے منع کر دیا۔ آخر کار امام حسن اور حسین رضی اللہ کے کہنے پہ راضی ہوئے اور اذان شروع کی۔ حضرت بلال نے اللہ اکبر کہا تو مدینہ شریف میں کوہرام مچ گیا۔ لوگ گلیوں سے روتے ہوئے مسجد نبوی کے جانب چلنے لگے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو ممبر رسول کی جانب نگاہ کی۔ ممبر رسول کو خالی دیکھا تو غمزدہ ہو کے گر گئے۔ یہ حضرت بلال کی زندگی کی آخری اذان تھی۔ سن 20 ہجری کو اس عاشق رسول نے دمشق میں وفات پائی۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔